منع ہے سارا زمانہ چونکہ مقدس ہے، مگر رب ذوالجلال نے تمام زمانوں میں سے اس زمانے کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی جس زمانے کو پیارے محبوب کی ذات بابرکات سے نسبت نصیب ہوئی۔ والعصر، رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسبت والے زمانے کی قسم بیان فرمائی، اور پھر اس میں لطف والی بات ہے جس کو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو مشہور حرمت والے مہینوں میں اس عالم دنیا کے اندر مبعوث بھی فرمایا، اور وہ خاص مشہور ایام جن کی ہر زمانے کے اندر فضیلت اور برتری ہر نبی کے دور میں مسلم رہی، رب ذوالجلال نے ان ایام میں بھی اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عالم دنیا کے اندر مبعوث بھی فرمایا۔ مثلا ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم شریف، یہ حرمت والے بابرکت مہینے، اور اسی طرح ایام حج، ایام تشریق، یوم جمعہ، 10 محرم الحرام کا دن جس کی ہمیشہ سے ایک فضیلت اور برتری ہے، رب ذوالجلال نے ان مشہور ایام اور مہینوں میں نبی پاک علیہ السلام آپ کو عالم دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر عظیم حکمت یہ تھی کہ اگر پہلے سے مشہور کسی مہینے میں یا پہلے سے مشہور اور عزت والے کسی دن میں پیارے محبوب کی جلوہ گری ہوتی تو کچھ لوگ کہتے کہ ان مہینوں کی وجہ سے ذکر مصطفیٰ کو عظمت ملی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان ایام کی وجہ سے آپ کی ولادت اور باسعادت کے چرچے ہوئے، کیونکہ یہ ایام پہلے سے عزت والے ہیں یا یہ مہینے پہلے سے ہی حرمت والے ہیں، تو رب ذوالجلال کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے کہ پیارے محبوب کریم کی وہ ذات بابرکات ہے کہ سارے زمانے میں آپ کے دروازے سے خیرات پئی ہے، سارا زمانہ آپ کا محتاج ہے، آپ اس زمانے کے اندر کسی کے محتاج نہیں۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو پیر کے دن اور ربیع الاول شریف کے بابرکت اور باسعادت ماہ مبارک میں اس عالم دنیا کے اندر جلوہ گر فرما کے یہ کائنات کے اوپر واضح کیا کہ اگر زمانے کو عزت ملی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ محبوب کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جواب آپ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ یعنی خمیس کی شام اور جمعہ المبارک کی جو بابرکت رات ہے شب جمعہ، اور میں شب جمعہ کی فضیلت، اہمیت، مرتبہ اور مقام لیلۃ القدر سے زیادہ ہے، شب برات سے اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ شب جمعہ کے اندر سیدنا عبداللہ پاک پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے والد گرامی میرے محبوب کریم کے تمام آباء و اجداد، آپ کے تمام آباء اور امہات رب ذوالجلال نے سب کو عظمت عطا فرمائی، سب کو اپنے اپنے زمانے کے اندر مراتب اور کمالات عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو حسن و جمال تھا، علامہ قسطلانی فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ اہلیان مکہ کے لیے حضرت عبداللہ پاک کا حسن ویسے آزمائش بنا جس طرح کہ حسن یوسف مصر والوں کے لیے آزمائش بنا تھا. جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے حسن کے چرچے تھے، مصر والوں کے لیے آزمائش بن گیا حسن یوسف، اسی طرح جناب سیدنا عبداللہ پاک آپ کے اندر حسن اتنا تھا، آپ کی پیشانی کے اندر چمکنے والا نور گرامی، اس کے اندر روشنی چمک اور دمک اتنی تھی. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اہلیان مکہ کے لیے، بڑی بڑی شرفاء مستورات کے لیے حسن یوسف آزمائش بن گیا، اس لیے کہ سیدنا عبداللہ پاک کی پیشانی کے اندر جو چمکنے والا تھا در حقیقت وہ نور نبی آخر الزمان کی ذات و برکات تھا. نبی پاک علیہ السلام آپ کا نور گرامی تھا. جناب سیدنا عبداللہ پاک آپ کی پیشانی سے، آپ کی پشت انور سے نبی پاک علیہ السلام کا نور گرامی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کے بطن اقدس کے اندر چونکہ شب جمعہ کو منتقل ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا نور گرامی حضرت آمنہ پاک کے بطن اقدس میں شب جمعہ کو جلوہ گر ہوا. اور سید آمنہ پاک فرماتی ہے کہ جس طرح عام عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب بچہ پیدا ہونے والا ہے یا میں امید سے ہوں، پر میں ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، بس کسی آنے والے نے آ کر مجھے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تو اس امت کے نبی کی ماں بننے والی ہے. شب جمعہ نبی پاک علیہ السلام کا نور گرامی کیونکہ اپنی والدہ محترمہ کے بطن اقدس میں جلوہ گر ہوا، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اسی لیے شب جمعہ کی فضیلت لیلۃ القدر سے زیادہ ہے، شب برات سے زیادہ ہے. اسی سے استدلال کرتے ہوئے شیخ محقق علی الاطلاق آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ رات کے جس رات کے اندر حضرت عبداللہ پاک کی پیشانی سے حضرت آمنہ پاک کے بطن اقدس کی طرف نور محمدی منتقل ہو، جب وہ شب جمعہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، تو پھر وہ رات شب ولادت مصطفیٰ کہ جس بابرکت رات کو صبح صادق کے قریب پیارے مصطفیٰ کریم کی جلوہ گری ہوئی، آپ نے عالم دنیا کے اندر قدم رنجہ فرمایا، آپ نے اجڑی دھرتی کو بسایا، عالم دنیا کے اندر جلوہ گر ہو کر آپ نے ماؤں کو، بیٹیوں کو، مستورات کو، والدین کو عزت اور شرافت، حضرت انسان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو شیخ محقق فرماتے ہیں جب شب جمعہ لیلۃ القدر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو شب ولادت مصطفیٰ باطریق اولا. فرمایا اس زمانے کے اندر کوئی ایسی رات نہیں کہ جو رات نبی پاک کی آمد والی رات کا مقابلہ کر سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. ہمارے پیارے محبوبی کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کا نور گرامی اپنی والدہ محترمہ کے بطن اقدس میں جب جلوہ فرما ہوا، یعنی آپ ابھی عالم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، جس پر اتفاق ہے سیرت طیبہ کے تمام ائمہ کا. نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی، والد محترم جناب سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا. یثرب کی سرزمین جو مدینہ منورہ ہے، اور ہمارے جو کتب ہے بزرگان دین نے جو کتب لکھی زیارات پہ، باب السلام کے قریب جناب سیدنا عبداللہ پاک آپ کا مزار پر انوار تھا. مدینہ منورہ کی سرزمین پر نبی پاک علیہ السلام ابھی آپ عالم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اپنی والدہ محترمہ کے بطن اقدس میں تشریف فرما تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی عالم دنیا سے چلے گئے. جو ہی نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کا وصال ہوا، شرح زرقانی اٹھا کر دیکھیں، الموبائل اٹھا کر دیکھیں، تمام سیرت طیبہ کی کتب، ملائکہ کی جماعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی. ملائکہ پریشان ہو گئے، عرض کرتے ہیں مالک تیرا محبوب کہ جس محبوب کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جس محبوب کی خاطر آسمانوں کو سجایا، زمین کا فرش بچھایا، جس محبوب کی خاطر جنت کو تخلیق فرمایا، حور و غلمان کو تخلیق فرمایا،
جس محبوب کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اے مالک تیری قدرت ہے، تیری اپنی شان ہے، ابھی تیرا محبوب دنیا میں نہیں آیا، والد گرامی کا سایہ پہلے اٹھ گیا۔ ملائکہ کی جماعت رونے لگی، حتیٰ کہ جانور چرند اور پرند رونے لگے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک تیری اپنی قدرت، تیرے سامنے کسی کی مجال نہیں، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جس محبوب کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، ابھی وہ محبوب جلوہ گر نہیں ہوئے، والد گرامی عالم دنیا سے چلے گئے، والد گرامی کا سایہ ان کے سر مبارک سے چلا گیا۔ یہ عجیب امتحان ہے اپنے محبوب کے لیے، یہ عجیب امتحان ہے نبی آخر الزمان آپ کی ذات مبارکات کے لیے۔ تو اب کون کفالت کرے گا محبوب کی؟ اب کون ان کا مددگار بنے گا؟ ان کا حفیظ کون بنے گا؟ تو رب ذوالجلال نے ملائکہ کی جماعت کو فرمایا، اے ملائکہ سن لو، یہ میرا محبوب ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں اپنے پیارے محبوب کا وکیل بھی خود ہوں اور اپنے محبوب کا میں کفیل بھی خود ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب میرا ہے اور میں نے ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے سجائی ہے، لہذا میرا محبوب ہے، میں خود وکیل ہوں، میں خود اپنے محبوب کا کفیل ہوں، اور اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں خود اپنے محبوب کا دفاع کرنے والا ہوں۔ یعنی رب ذوالجلال نے، مفسرین کرام نے اس مقام پر یہ نقطہ رقم فرمایا کہ نبی پاک کے والد گرامی عالم دنیا سے چلے گئے، پیارے مصطفیٰ کریم کی ولادت با سعادت ہوئی تو 6 سال کے اندر والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے حضرت عبد المطلب پاک کا وصال ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا ایسا سارے جتنے بھی سہارے تھے بظاہر عالم دنیا کے مطابق وہ سارے اٹھتے چلے گئے۔ اس کے اندر راز کیا تھا؟ فرمایا راز یہی تھا، رب ذوالجلال نے کائنات والوں پر واضح کیا کہ محبوب کی ذات پر کسی کا حق نہیں، پیارے محبوب کی ذات کو کسی کی وجہ سے عظمت نہیں ملی، بلکہ دنیا پہ یہ واضح کرنا ہے اگر کائنات والوں کو عظمت ملی ہے تو سب کا پیارے مصطفیٰ کی ذات مبارک۔ یعنی کائنات کے اندر قاعدہ تو یہ ہے کہ والدین کی وجہ سے اولاد کو عزت ملتی ہے، ماں کی وجہ سے بیٹے کو عزت ملتی ہے، دادے کی وجہ سے پوتے کو عزت ملتی ہے۔ یہ عالم دنیا کے اندر اسباب ہے اور یہ انساب ہے، یہ رشتے رب ذوالجلال نے خود بنائے۔ اگرچہ میرے محبوب کریم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، میرے کریم آقا کے پورے خاندان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی والدہ محترمہ قربان جاؤں کتنی عظمت والی ماں، قیامت کے دن کا تصور کر کے دیکھیں۔ اور میں درخواست کروں گا ہمارے نوکبا اور ہمارے خطبا جب ہم اسٹیجوں پر دیگر مقدس ماؤں کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ اویس کرمی پاک کی ماں کہے گی کہ میں اویس کرمی پاک کی والدہ محترمہ ہوں، غوث اعظم کی امی جان فرمائے گی کہ میں عبد القادر جیلانی کی امی جان، حضور مولا کائنات کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد فرمائے گی کل بروز قیامت اے معاشر کے میدان والوں دیکھو میں علی المرتضیٰ کی امی جان ہوں، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی امی جان سیدہ زہرا پاک آپ فرمائیں گی لوگوں میں حسنین کی امی جان ہوں۔ تو اس مقام پر یہ جملہ بھی ایڈ کیا کریں، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے جب تمام مستورات مائیں کل بروز قیامت فخر سے کہہ رہی ہوں کہ میں فلاں کی ماں ہوں، تو پھر تصور کر کے دیکھیں جب سیدہ آمنہ پاک معاشر کے میدان میں فرمائیں گی آج جس محبوب کی وجہ سے ساری دنیا کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، جسے محمد کریم کہتے ہیں، میں اس محمد کی والدہ محترمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی احمد مصطفیٰ علماء اہل سنت جناب سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ، آپ کو نبی آخر الزمان کی والدہ محترمہ، آپ امام الانبیاء کی امی جان ہے، پیاری امی جان۔ اور پھر دیکھیں جماعت اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ، ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ پاک تک، اما حوا سے لے کر اما آمنہ پاک تک، نبی پاک علیہ السلام کے تمام آبا بھی پاک تھے اور تمام کے تمام امہات بھی نبی پاک کی پاک طیب اور طاہر تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعثتُ من خیر قرون بنی آدم، میں ہمیشہ بہترین زمانوں میں آیا، میں ہمیشہ بہترین گھروں میں آیا، بہترین
صفات تعریف حقوق مصطفیٰ کے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ رب ذوالجلال نے ینقلنی من الاسلام الکریمۃ والارحام الطاہرۃ، رب ذوالجلال نے ہمیشہ میرے نور گرامی کو پاک عباس کی پشت سے مقدس اور پاک ماؤں کے بطن اقدس کے اندر منتقل فرمایا، حتیٰ اخرجنی من ابویہ، حتیٰ کہ میں عالم دنیا میں جلوہ گر ہوا اپنے والدین کریمین سے. نبی پاک نے فرمایا میرے تمام آبا کے اندر کسی مقام پر بھی جاہلیت والی کوئی بات نہیں تھی، ہر مقام پر وہ سب نکاح والے تھے اور سب طیب اور طاہر تھے، سب نکاح والے تھے ہر زمانے کے اندر، سب طیب اور طاہر. اس کے اندر حکمت یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور گرامی ہے. میرے کریم آقا آپ پاک، میرے کریم آقا کا خمیر مبارک پاک، آپ کا نور گرامی طیب اور طاہر. جب پیارے محبوب کا نور گرامی طیب اور طاہر، اتنا پاک طیب اور طاہر نبی پاک علیہ السلام کا خمیر مبارک کہ جس اولاد میں نبی پاک کا خمیر آیا، میرے کریم آقا کا نور گرامی پہنچا، وہ اولاد پاک ہے، وہ اولاد طیب اور طاہر ہے. اس اولاد کو رب ذوالجلال نے ان تمام امراض سے، تمام پلیدیوں سے پاک جب طیب اور طاہر بنایا تو پھر تصور کر کے دیکھیں میرے محبوب کریم کے جسد اطہر کے اندر جو دوڑنے والا خون ہے، یہ خون کس ذات بابرکات کا ہے؟ یہ تو ہے نا کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، میرے کریم آقا کے خون مبارک سے جن کا خمیر ہے. آپ کے بنات اربع نبی پاک کی صاحبزادیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر آپ کے پوتے، آپ کے نواز کے حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں، ان کے اندر نبی پاک کا خمیر مبارک موجود ہے. میرے کریم آقا کا عظمت اور شان والا خمیر، تو میرے کریم آقا کے جسد اطہر کے اندر کن کے دودھ کی تاثیر ہے، کن کے جسم کی تاثیر ہے. ذرا پلٹ کر دیکھیں جس ماں کے باطن اقدس کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم جلوہ گر رہے، اس والدہ محترمہ کی طہارت کا اندازہ کون کر سکتا؟ نبی پاک علیہ السلام کی امی جان سیدہ آمنہ پاک، اور آپ موحدہ تھے، والد گرامی عبداللہ نامی عبداللہ، آپ موحد طیب اور طاہر. نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ، اور پھر آپ نے ابواس شریف کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات کو جو آپ نے وصیتیں فرمائی جناب سیدہ آمنہ پاک نے، اور پھر آپ کو جو خطبہ مبارکہ پڑھ کر دیکھیں حضرت اما آمنہ پاک آپ نے فرمایا کلو حی میت، فرمایا میرے بیٹے جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے ایک دن اس نے واپس ضرور جانا ہے. یہ مقامی ابواب پر نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک چھٹے برس میں ہے. حضرت اما آمنہ پاک فرما رہی ہیں کلو حی میت، ہر آنے والا عالم دنیا کے اندر جو آیا اس نے ایک دن واپس ضرور جانا ہے. کلو جدید بالن، ہر نئی چیز نے ایک دن پرانا ہونا ہے، اور ہر جوان نے ایک دن بوڑھا ہونا ہے. آپ نے فرمایا ہر کسی نے عالم دنیا سے جانا ہے، لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں آمنہ وہ آمنہ ہوں کہ میں تو عالم دنیا سے عالم میں تو دنیا سے جانے والی ہوں، لیکن فرمایا وذکر باقن، میں تو چلی جاؤں گی مگر میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ وجہ کیا؟ فرمایا وولدت محمد، میرا ذکر تو باقی رہے گا کہ میں نے محمد کریم کو جنا. فرمایا ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، ہر کسی نے عالم دنیا سے اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق فنا ہونا ہے، اور میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وذکر باقن، میں چلی جاؤں گی مگر میرا ذکر باقی رہے گا. وجہ کیا؟ علت، ریزن، وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وولدت طاہرہ وولدت محمدہ، میرا ذکر اس لیے باقی رہے گا کہ میں تو محمد کریم کی والدہ محترمہ ہوں، میرا ذکر باقی رہے گا، میرے بیٹے کا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا، میرے بیٹے کی ولادت کا تذکرہ ہوگا، میرا تذکرہ باقی رہے گا، میرے بیٹے کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہوگا، میرا تذکرہ قیامت تک باقی رہے گا. یہ اما آمنہ پاک کا فرمان وذکر باقن، میرا ذکر باقی رہے گا قیامت تک. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اعزاز جماعت اہل سنت کی زبان کو عطا فرمایا کہ اما آمنہ پاک کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو صرف سنی کی زبان پر ہوتا ہے. سنی تذکرہ کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام آپ کی امی جان کا.
میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے والد گرامی عالم دنیا سے روانہ ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ عالم دنیا سے چلی گئی. اب کفار کی جماعت جو مخالفین تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکات پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے. سورہ والضحیٰ جس سے میں نے کلمات طیبات برکت کے لیے تلاوت کی ہے، پوری سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ، اس کے اندر جو انداز ہے قرآن کریم کا مدافعانہ انداز ہے. یعنی رب ذوالجلال نے سورہ مبارکہ کے اندر اپنے محبوب کا دفاع فرمایا. جب اعتراضات ہوئے نبی پاک کی ذات مبارکات پر، اور ہر آدمی، ہر طالب علم اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا میرا دوست، آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر پیغام ہے، صبح اٹھنے کے بعد اہل سنت کی تفسیر کی بیان القرآن اٹھاؤ، ضیاء القرآن، کوئی بھی تفسیر یا کسی اپنے بیٹے سے یہ ضرور کہنا کہ بیٹا مجھے سورہ والضحیٰ کے اندر جتنے مضمون ہیں سارے پڑھ کر سناؤ. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی کس طریقے سے عظمت و شان بیان فرمائی. مدافعانہ انداز. نبی پاک علیہ السلام آپ پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا کیونکہ سورہ مبارکہ کے اندر محب اکبر نبی پاک علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. نبی پاک کے محب اکبر، اگرچہ ساری کائنات آپ کی محب ہے. جناب صدیق اکبر پاک اس عالم بشریت کے اندر، انسانیت کے اندر نبی پاک کے محب اکبر ہیں. حضرت عمر بن خطاب بہت بڑے محب ہیں. میرے کریم آقا سے محبت کرنے والے آپ کی امت میں بڑے بڑے اکابرین گزرے، ایسے اکابرین کے جو فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ ہمیں چہرہ مصطفیٰ نظر نہ آئے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اتنے بڑے بڑے محبت کرنے والے عالم دنیا سے گئے، اتنے محبت کرنے والے کہ اگر ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوا تو پھر زبان سے بے ساختہ جاری ہوا، اج سکھ مترا دی ودھیری ہے کیوں گرنی اداس گلے رہی ہے، لو میں شوق چگیری ہے اج نینا لائیا کیوں جڑیا. نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں میرے علی کے آنسو نکلے، دل میں تڑپ پیدا ہو، اور پھر فرماتے کہ لو میں یعنی ایک بال میں، مسام میں ایک طرف ہے محبوب کے دیدار کی. میں نہیں جانتا کہ کتنی دیر کے لیے دیدار نہیں ہوا، یہ تو میرے علی جانے اور نبی پاک علیہ السلام آپ جانے. لیکن درمیان جو فاصلہ آتا ہے یہ محبت بڑھانے کے لیے، شک بڑھانے کے لیے، تاکہ عاشق کے دل کے اندر طرف اور زیادہ پیدا ہو جائے. اس لیے کہ وصل کے اندر، اس کے اندر بھی تڑپ ہوتی ہے، ہجر کے اندر بھی تڑپ ہوتی ہے. جو عاشق ہوتے ہیں اس کے لیے وصال کے اندر بھی تڑپ، ہجر کے اندر بھی تڑپ. وصلی سبب ہے موت دا، ہجری سبب ہے موت دا، ملدا جنا مردے ہاں سے مل پہ والا بچدے سے. اگر محبوب نہ ملے تب بھی تڑپاٹ، اگر محبوب مل جائے تو پھر وصل و وصال برداشت نہیں ہوتا. بسمل کی طرح عاشق تڑپتا اور پھڑکتا ہے. گولنے کے تاجدار جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طریقے سے عرض گزار ہوئے، پیارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب رخ زیبا سے پردہ ہٹایا، میرے علی کو جب دیدار عطا فرمایا تو بے ساختہ بول پڑے، اس صورت نو میں جان رہا، یہ صورت تو میری جان ہے. یعنی جب تک اس صورت کو نہیں دیکھا تھا لگتا تھا کہ جسم سے جان چلی گئی. اس لیے کہ جان کائنات نبی پاک کی ذات مبارکات ہے، مرکز کائنات نبی پاک ہے، روح کائنات نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکات ہے. لیکن جو ہی دیدار ہوا پھر جان میں جان واپس آئی. پھر میرے علی نے فرمایا کہ یہ محبوب صرف میری جان نہیں ہے، جانان کے جان جہان آقا اگر ساری کائنات کی جان ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات مبارکات ہے. لیکن یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام آپ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ رب ذوالجلال نے کرم نوازی فرمائی، ہر کسی کو محبت کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب سے پیار کرو. انبیاء کرام علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے مختلف القابات عطا فرمائے، خصوصیات سے نوازا. میرے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم آپ کا جو خاص لقب، جو خصوصیت مبارکہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، لاتخذتک حبیبا،
ہم نے محبوب کسی کو نہیں بنایا. مقام محبوبیت اے پیارے مصطفیٰ کریم ہم نے صرف آپ کو عطا فرمایا. تو محب اکبر نبی پاک کا خود اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ محب نے اپنی ساری محبت اپنے پیارے مصطفیٰ محبوب کو بتائی، تو اس لیے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر جو انداز ہے، جو رب ذوالجلال نے محبت والا انداز بیان، آیت ایک ایک حرف کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور تکریم موجود ہے. بعض کا سلسلہ منقطع کیوں ہوا؟ اس لیے تاکہ سکھ زیادہ ہو جائے، تان بڑھ جائے، پہلے سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے. یہ چونکہ محب اور محبوب کی آپس کی بات ہے. میں اختلاف روایات 40 تک موجود ہے کہ 40 راتوں تک بعد کا سلسلہ منقطع ہوا. 25 دن کے لیے یا 12 دن کے لیے جتنے بھی ایام جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کی آمد کا سلسلہ منقطع ہوا. کفار کی جماعت نے جمیل اس عورت نے دیگر نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب خوف نہ کھاؤ، اب اس نبی کا اس محمد کا چرچا ختم. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اب تو جبریل امین کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جبریل کا آنا ختم، بعض کا سلسلہ منقطع. لہذا وہ قرآن جو ان کا دعوت عمل پہ نازل ہوتا ہے، سلسلہ نزول قرآن کا ختم. لہذا بدع محمدن ربہ العیاذ باللہ. انہوں نے یہ کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اب رب نے اکیلا کر دیا. اور اکیلا بھی کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ بابا پہلے چلا گیا، ماں چلی گئی، دادا چلا گیا، پھر پیار کرنے والے چچا جان چلے گئے، ایسا ایسا سارے رشتے چلے گئے. اور پھر ان کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا اپنے رب کی ذات پر. انہوں نے کہا رب نے بھی چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا، اب تو رب بھی روٹ گیا، اب تو جبریل بھی نہیں آتا، اب تو کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا. جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات و برکات کے متعلق تانا زنی کی، ایسے کلمات گندے استعمال کیے، تو میرے محبوب کا دل مبارک تھا، نازک ترین دل مبارک، الطف نبی پاک علیہ السلام کا دل مبارک. یہ جملے گراں گزرے محبوب کے دل پر، دل پریشان ہوا، آنکھوں سے آنسو آئے. عرض کی مالک یہ تانے کب تک برداشت کرنے پڑے گا؟ یہ دشمنوں کے تانے پہلے سارے دنیا سے چلے گئے، وہ تانے کہ عالم دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا. پھر اے مالک جبریل امین کی آمد کا سلسلہ منقطع. پھر یہ تانے جو ہی منکرین نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان پر حملہ کیا، اعتراضات کیے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ سنا دو محبوب کو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے پیارے محبوب ضحیٰ کی قسم اور لیل کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو اکیلا بھی نہیں کیا اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں کیا. یہ تو پکی بات ہے کہ والضحیٰ اور واللیل کے اندر وہ قسمیہ ہے. رب ذوالجلال نے قسم بیان فرمائی، قسم یاد فرمائی. ما ودعک ربک وما قلی یہ بعد میں ہے، اور پہلے قسم دو قسمیں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، والضحیٰ بھی قسم، واللیل بھی قسم. والضحیٰ سے کیا مراد، واللیل سے کیا مراد؟ ایک تو جس طرح ترجمہ ہے دعا سے مراد وہ سورج کا وقت کہ جس وقت مکمل سورج کی کرنیں زمین میں پھیل جاتی ہے. والضحیٰ فرمایا چاند کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم. مطلب کیا؟ جس طرح کہ رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ دن رہے دن کے بعد رات نہ آئے اور رات کے بعد دن نہ آئے. ما ودعک ربک وما قلی، اسی طرح یقینی بات ہے محبوب پیارے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں کیا. پھر فرمایا والضحیٰ سے استعارہ ہے، تشبیہ ہے. والضحیٰ سے مراد واللیل اذا سجا سے مراد کیا فرمایا؟ والضحیٰ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے بیٹے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قرار ہے. ضحیٰ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے بیٹے. گویا کہ ضحیٰ سے مراد میرے محبوب کے بیٹے، ضحیٰ سے مراد میرے محبوب مکرم کے نواز امام حسن مجتبی، امام حسین پاک. اور واللیل اذا سجا سے مراد میرے
نبی پاک علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں میرے کریم آقا کی نواسیاں. پھر فرمایا بددعا سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا علم مبارک ہے. بددعا سے مراد ظاہری علم، واللیل اذا سجا باطنی علم مبارک. پھر امام راضی نے خود سوال قائم کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے، واللیل اذا سجا سے مراد زلف محبوب ہے. کیا یہ تفسیر ٹھیک ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے، کوئی بعید نہیں، چونکہ تذکرہ محبوب کا ہے، اسی لیے یہ تفسیر سب سے اولا ہے کہ رب ذوالجلال نے محبوب کے رخ تاباں کی قسم بیان فرمایا. ہمیں بددعا رخ تاباں کی قسم، واللیل اذا سجا زلف جاماں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. گویا کہ اس بات کے اندر اشارہ تھا، یہ محبت کا پیغام ہے. محبوب کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب کے زلف انوری کی قسم. ایسی زلفاں میٹھے محبوب جہاں پر پیچ ولو ون دے وچ رکھا دلیاں پشان نہ چھٹیاں ون ہاتھی دا پتکڑ کوڑ گئے یہ مشہور ایاگن کیکر پہ ازنو سلے گل گاڑی محمد دی. بددعا رخ تاباں کی قسم، واللیل اذا سجا زلف جاناں کی قسم. ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا بددعا محبوب کا چہرہ، واللیل اذا سجا زلف کے پیارے کنڈل، ما ودعک ربک وما قلی. گویا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ان محبت سے ناواقف اور بے گانے ان کافروں کو کیا پتا محبوب کیسے ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا اتنے پیارے چہرے والا محبوب یہ بھی بنا چھوڑا جاتا ہے، اتنی پیاری زلف والا محبوب اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. محبوب تو ہر کسی کا محبوب ہوتا ہے، لیکن فرمایا مجھ اللہ کا محبوب بددعا اگر محبوب چہرہ اپنا زلف انوری سے سامنے کرے تو ایسے لگے جس طرح کہ سورج نکلا ہو، اور اگر محبوب کے چہرہ کے سامنے زلف انوری آ جائے مانگ نکالنے کے لیے، سینگ نکالنے کے لیے، اور کالی زلفوں کے درمیان سے نوری چمڑا اگر چمکے تو پھر فرمایا ایسے لگے جس طرح کہ مکمل رات سج چکی ہوتی ہے. بددعا رخ تاباں کی قسم، واللیل اذا سجا زلف جاناں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، ہمارے مدرسین یہاں تشریف فرما گئے، شرح مولا جامی پڑھتے ہوئے دیگر کتب میں قافیہ شریف یہ کہتے ہیں دفع دخل مقدر، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر مصنف نے گویا اٹھنے والے ایک اعتراض کا اصل و جواب دیا. اگر اس تناظر میں دیکھیں پوری سورہ مبارکہ، پوری سورہ بددعا کی ہر آیت کریمہ کے اندر دیکھیں تو معترضین کے بڑے بڑے سوالات کے جوابات ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں. انہوں نے کہا کہ رب نے چھوڑ دیا. رب ذوالجلال نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. انہوں نے کہا کہ اب نبی کا تذکرہ ختم، نبی کے چرچے ختم، کیونکہ قرآن کریم کی آمد کا سلسلہ رک گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب پیارے یہ تو چاہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر ختم ہو جائے، لیکن میں اللہ کو یہ منظور ہے کہ ہر آنے والے لمحے میں آپ کی عظمت و شان پہلے سے زیادہ ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی کے اندر عظمت پہلے سے زیادہ، مرتبہ پہلے سے زیادہ، مقام پہلے سے زیادہ، رفعت پہلے سے زیادہ، کیونکہ میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی ہی ایسا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد قرۃ بعد قرۃ. تعریف کے بعد تعریف، ہر لمحہ تعریف، ہر گھڑی تعریف، ہر زمانے تعریف. یعنی وہ پیارے محبوب کی ذات و برکات کے جن کی تعریف سے نہ کوئی زمانہ خالی ہو اور نہ ہی کوئی مکان خالی ہو. یہ بھی ان کے اعتراض کا جواب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے کریم اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام آپ کا یہ تذکرہ، یہ مراتب، آپ کی عظمت اور شان کس حد تک تمہارے عطا فرمائے گا. عظمتیں کتنی، مراتب کتنے، کمالات کتنے. فرمایا جتنے کتنے کی بات نہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب ہم نے محبوب بنا لیا تو اب محبوب کی مرضی ہے، ہم اس وقت تک عطا کرتے رہیں گے جب تک محبوب راضی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت. میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیارے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے. مالک کتنا عطا کرے گا؟
تحیت و تسلیم، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ صحیح مسلم اٹھاؤ، تفسیر کبیر، تفسیر خازن اٹھاؤ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کو عرض کی اذن لا اللہ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کریں گے۔ اب یہ مقام محبوبیت دیکھو، مقام ناز دیکھو، چونکہ رب ذوالجلال نے کچھ راتوں کے لیے کلام نہیں فرمایا تھا، جبریل امین کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، محبوب رو رہے تھے، جبریل حاضر خدمت محبوب کو منانے کے لیے، اب محبوب کی مرضی جیسے راضی ہو، محبوب کو منانا جو ہے، جبریل امین کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ میرے محبوب نے جبریل امین سے فرمایا اذن لا ارضا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ جبریل امین واپس گئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، محبوب تو فرماتے ہیں اذن لا ارضا، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ رب ذوالجلال نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کوئی راضی ہو یا نہ ہو میں تو بے نیاز ہوں، نہ ابالی بے شے، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ الصمد جب میری ذات ہے میں بے نیاز ہوں۔ لہٰذا محبوب سے جا کر کہہ دو اگر نہیں راضی ہوتے تو مجھے کیا، میں تو بے نیاز ہوں۔ نہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل محبوب کو راضی کرنا ہے، جو محبوب سے پوچھو آپ کس وقت راضی ہوں گے، آپ کو راضی کرنا ہے، آپ راضی کب ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواباً عرض کی وواحد من امتی فی النار، اے میرے کریم اللہ جب تک میرا ایک امتی کلمہ کو صاحب ایمان دوزخ کے اندر رہے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، یعنی اپنی پوری امت کو بخشوا کر پھر میں مصطفیٰ راضی ہوں گا، یعنی رضا کی انتہا ساری امت کو بخشوا کر جنت کے اندر پہنچا کر پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک میں جا کر راضی ہوں گا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب پیارے ہم آپ کو راضی کریں گے، راضی کیسے کریں گے؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو مقام محمود عطا کرتے ہیں، مقام شفاعت عطا کرتے ہیں، مقام وسیلہ آپ کو عطا کرتے ہیں، اور کل بروز قیامت جنت کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ اپنی مرضی سے اپنے غلاموں کو جنت کے اندر بھیج دیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اب یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام آپ کے والدین قریبین چلے گئے، انہوں نے کہا کہ نبی تو یتیم ہو گئے، الیاذ باللہ، لہذا جو یتیم ہو عرب کے معاشرے کے اندر اس وقت کے مطابق یتیم پر ظلم و ستم، معاشرے کے اندر اتنا یتیم کے اوپر ظلم اور جبر، انہوں نے کہا یتیم کا کون ہوتا ہے، لہذا عالم دنیا سے ان کے والدین چلے گئے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآبا، اے بابو پیارے آپ دیکھیں آپ تو در یتیم تھے، اپنے دامن رحمت میں آپ کو جگہ کس نے دی؟ ہم نے ہی تو جگہ عطا فرمائی۔ آپ در یتیم، والدین کریمین عالم دنیا سے چلے گئے، مگر نبی پاک علیہ السلام آپ کی عزت اور تقریب دیکھیں، آپ کی پرورش دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام دیکھیں، اور الموائد کے اندر موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے کائنات والوں سے فرمایا اب میرے محبوب کی کفالت کون کرے گا؟ پیارے محبوب عالم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ولادت با سعادت ہوئی، رب ذوالجلال نے فرمایا کون کفالت کرے گا؟ ملائکہ کی جماعت نے عرض کی ہم کفالت کریں گے، پرندوں نے کہا ہم کفالت کریں گے، جنگل کے وحشی درندے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک یہ سعادت ہمیں عطا فرما، ہم تیرے محبوب کی کفالت کریں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں اے میری مخلوق، ہم نے روز ازل سے ایک نام چن لیا ہے، وہ نام ہی اسے سعادت ملے گی، میرے محبوب کی وہ کفالت کریں گے، میرے محبوب کی خدمت کریں گے۔ وہ نام کس کا نام ہے؟ الموائد کے اندر موجود ہے، وہ نام حضرت حلیمہ پاک کا نام ہے۔ فرمایا ہم خود اپنے محبوب کے وکیل اور کفیل ہیں، مگر یہ سعادت، یہ خدمت، یہ نوکری ہم نے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دی۔ اب بجائے حضرت حلیمہ سعدیہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا دودھ پلایا، میرے کریم آقا کو دودھ پلایا، لیکن حقیقت کے اندر حقیقت تو یہ حلیمہ سعدیہ پاک کے پاس تو دودھ تھا ہی نہیں، دودھ تو وہ پلائے جس کے پاس موجود ہو۔ ایک آدمی کہے میرے گھر میں آؤ تجھے دودھ پلاؤ، کیفیت یہ کہ گھر کے اندر دودھ ہی نہیں ہے، گھر کے اندر اگر بھینس موجود ہے بھینس کے اندر دودھ ہی نہیں، گھر کے اندر گائے بکری موجود ہے اس کے اندر دودھ ہی نہیں، دودھ کی دعوت ہے مگر گھر میں دودھ ہی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پاک عرب کے
خوش نصیب عورت یہ بھی چلی مکہ المکرمہ پہنچی، لیکن مکہ المکرمہ جب آپ پہنچی اپنے حالات و واقعات میں خود بیان کرتی ہے کہ میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا، میری اٹھنے کے اندر دودھ نہیں تھا، میری گدی چل نہیں سکتی تھی، اور میرا بیٹا کئی رات تک اسے نیند نہیں آتی تھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پاک جب مکہ المکرمہ پہنچتی ہیں، باقی تمام مستورات بڑے بڑے امراء بڑے بڑے رؤساء ان کے بیٹے لے کر وہ چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک در یتیم ہے، اگر اے حلیمہ تو چاہے تو ان کو اٹھا سکتی ہے، ان کے دادا زندہ ہے، عالم دنیا سے والد گرامی چلے گئے، یعنی بظاہر وہ در یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ پاک فرماتی ہے میں نے سوچا اٹھانا یا نہ اٹھانا بعد کی بات، ایک مرتبہ دیکھ تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتی۔ حضرت حلیمہ پاک فرماتی ہے جب میں حاضر خدمت ہوئی، اما آمنہ پاک فرماتی ہے کہ جتنی مستورات آتی رہیں نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا سے پردہ ہٹایا، پیارے محبوب نے اپنی آنکھ مبارک کھول کر کسی کو نہیں دیکھا۔ تمام مستورات آتی رہی، وہ دودھ پلانے والے واپس جاتی رہے، لیکن حلیمہ سعدیہ پاک جو حاضر خدمت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام آپ کے رخ زیبا سے جو ہی کپڑا ہٹایا، میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے پہلی مرتبہ اپنی رحمت والی آنکھ کا دریچہ کھولا، میرے کریم آقا نے اپنی آنکھ کھول کر حلیمہ سعدیہ پاک کے پر نظر کرم فرما کے گویا کہ نبی پاک نے فرمایا حلیمہ مجھے اٹھا تو صحیح، اپنے سینے کے ساتھ لگا تو صحیح، پھر دیکھ میں تجھ کو رنگ کیسے لگاتا ہوں۔ وہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا، محبوب کے آنے کی وجہ سے میری چھاتی میں دودھ آ گیا۔ پتہ چلا کہ حلیمہ نے کفالت نہیں کی، میرے کریم آقا نے کرم نوازی فرمائی، اونٹنی کے اندر اس کی کھیلی کے اندر دودھ نہیں تھا، یا تو پھر اتنا دودھ ہے کہ سب نے سیر ہو کر لیا، اس کے باوجود بھی تنوں کے اندر دودھ باقی تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے یہ حلیمہ سعدیہ کا مقدر بنا دیا، ازل کے دن سے حلیمہ سعدیہ میرے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی خدمت کرے گی، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ پاک۔ لیکن میرے محبوب کریم آپ کے والدین کریمین دنیا سے چلے کیوں گئے؟ پیغام میلاد کیا ہے؟ آج کی بابرکت محفل کا پیغام کیا؟ میرے کریم آقا کے والدین اس عالم دنیا سے اسی وجہ سے چلے گئے چونکہ آپ ہیں کائنات کے نبی، آپ ہیں معلم کائنات، آپ ہیں معلم امت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور پھر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے تمام مراتب مکمل کرنے کے لیے عالم دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو رب ذوالجلال نے والدین کا سایہ سر سے اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کے دل مبارک کے اندر رقت، مہربانی، شفقت اور رحمت انتہا درجے کی پیدا فرما دی، تاکہ محبوب کو پتہ چلے کہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہے، جس وجہ سے محبوب کی سنت بن جائے کہ محبوب کی امت یتامہ پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے دل مبارک تو پہلے نرم ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ کا دل مبارک نرم و نازک، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت، لیکن اس بظاہر جو یتیمی ہے، آپ در یتیم ہیں، اس وجہ سے آپ کے دل مبارک کے اندر رقت اور نرمی پہلے سے بھی زیادہ پیدا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا دل مبارک اتنا نرم و نازک تھا کہ حضرت انس پاک فرماتے ہیں ختم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، میں نے آپ کا وسادہ تکیہ مبارک اٹھایا، صاحب نالین، صاحب وسادہ ان کا لقب ہے، میں نے آپ کے نالین اٹھائے۔ لیکن حضرت انس پاک فرماتے ہیں اس پورے عرصے کے اندر فما قال، کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اف نہیں فرمایا تھا۔ اتنی خدمت کے عرصے کے اندر سبق حاصل کرنا چاہیے پیران کبار، اساتذہ کرام کو، بڑوں کو اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ امام الانبیاء ارشد کبھی پایا ایوان محمد کے پیارے مصطفیٰ کریم پہلا قدم اٹھائے تو عرش اعظم پر قدم ٹکائے، لیکن شفقت اور مہربانی دیکھو۔ حضرت انس پاک فرماتے ہیں میں خادم تھا، نوکر تھا، لیکن پورے عرصے کے اندر میرے کریم آقا کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آیا، اف کبھی مجھے نہیں فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں لیما کا مطلب ہے کیوں، لیما فعلتا، یہ کیوں کیا؟ حضرت انس پاک فرماتے ہیں کبھی نبی پاک نے ایسا بھی نہیں فرمایا تھا کہ انس تو نے ایسا کیوں کیا، اف ایسے الفاظ یا پیشانی مبارک پر بل۔ حضرت انس پاک فرماتے ہیں کبھی آیا
کے اعلان سے قبل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رقت اور مہربانی رحم دلی پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہو چکی تھی۔ آپ اس حوالے سے حضرت زید بن حارثہ آپ کی زندگی کو دیکھ سکتے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ان کے قافلہ پہ حملہ ہوا، یہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تھے، ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر ان کو بیچ دیا گیا غلام بنا کر۔ پھر یہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ پاک کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک ہماری امی جان نے ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا خدمت کے لیے۔ حضرت زید کو میرے محبوب کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے حضرت زید کو آزاد فرما دیا۔ غلام تھے مگر نبی پاک نے آزاد فرما دیے۔ کیوں؟ فرمایا میں تو انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، میرے کائنات والوں کو سکھانا ہے کہ انسانیت کے اندر کوئی غلام نہیں، غلامی کی زندگی اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے میں نبی جلوہ گر ہوا۔ حضرت زید کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شفقت فرمائی، اتنی مہربانی فرمائی، حتیٰ کہ ان کے والد گرامی اگر مکہ المکرمہ پہنچے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے تو نبی رحمت نبی شفقت آپ نے فرمایا حضرت زید کے والد گرامی اور ان کے چچا سے میں اختیار دیتا ہوں تمہیں، اور آگے تم اختیار دو حضرت زید کو، پوچھو اپنے بیٹے سے اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر زید نہ جانا چاہے تو پھر تم بھی جبر نہیں کر سکتے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، میرے قریب آ کر میں زید ان کو جانتے ہو؟ عرض کرتے جی یہ میرے والد گرامی، یہ میرے چچا جان، بچھڑے ہوئے اتنا عرصہ بیت گیا، عرصہ گزر گیا، میرے والد گرامی میری خاطر بڑے در پہ پڑے ہوئے۔ ہاں میرے کریم آقا یہ میرے والد گرامی ہیں، یہ میرے چچا جان ہیں۔ والد محترم نے کہا اے زید ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا ان کی بارگاہ میں رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب کے اندر کہا میں کوئی بے وقوف تھوڑی ہوں کہ محمد کا دامن چھوڑ دوں، میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، میں تو ان کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہوں گا۔ والد گرامی نے کہا اور غصے کے انداز میں زید جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارا والد، میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت زید نے کہا کہ اب میرے لیے میرا بابا بھی یہی ہے، میرے چچا جان بھی یہی ہے، آپ کی عزت اور تکریم اپنے مقام پہ، لیکن اب میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ شفقت اور مہربانی مجھے اور کہیں بھی نہیں ملے گی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکات سے ملی، یہ نبوت کے اعلان سے قبل کی بات ہے۔ تو اتنا میرے کریم آقا نے شفقت فرمائی کہ حضرت زید بن محمد دنیا کی زبان پر جاری ہوا۔ یہ اس وقت ختم ہوا زید بن محمد کے لفظ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہمارے پیارے محمد کریم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حضرت زید متبنہ بیٹے تھے نبی پاک کے، قرآن کریم نے جب فرمایا تو پھر زید بن حارثہ مشہور ہوئے، موتا کے مقام پر یہ شہید ہوئے حضرت زید بن حارثہ، میرے کریم آقا کے بڑے جاں باز شاگرد اور میرے کریم آقا کے صحابی تھے حضرت زید، لیکن شفقت اور مہربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تھی کہ آپ کی شفقت اور مہربانی کے باب میں اگر دیکھیں تو حضرت ام ایمن جن کا نام ہے برکہ اور یہ حبش کے رہنے والی تھی، شکل کے اعتبار سے ان کا رنگ سانولا تھا، رنگ کی یہ کالی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کسی دوسرے بھائی کو ماں کی اس انداز میں گالی دی کہ تمہاری ماں کالی ہے، کالی ماں کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے، اس انداز سے اسے طعنہ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جوش میں آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ 3 مرتبہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ کسی کو طعنہ دینا کہ کالی ماں کے بیٹے۔ فرمایا میری شریعت مطالعہ کے اندر کسی گوری ماں کو کسی کی کالی ماں پر کوئی فضیلت نہیں، اور میرے کریم آقا نے فرمایا سن لو میں وہ محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم ہوں، مجھے گوری ماں نے جنم دیا ہے اور مجھے جس ماں نے پالا ہے وہ ام ایمن رنگ کی کالی تھی۔ میں تو ان دونوں ماؤں کا بیٹا ہوں، میں آمنہ پاک کا بھی بیٹا ہوں اور ام ایمن کا بھی بیٹا ہوں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک کے ذروں کو اٹھا کر کتنی عظمت اور بلندی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا،
اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو در یتیم پایا، اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ اس عالم خلق کے اندر کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی عزت، ناموس کا، ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ خود کو حافظ ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم کے ذکر کی بلندی رب ذوالجلال نے اپنی طرف نسبت فرمائی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، رب ذوالجلال نے جن پہ کرم نوازی فرمائی، جن کو اپنے محبوب کی نوکری کے لیے چن لیا، یہ مالک کی کرم نوازی ہے، ان غلاموں کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں بھی شمار فرما دیا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، محبوب کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور پھر اگر ناموس رسالت، ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت کی بات آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ جماعت اہل سنت کو ہر مقام میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خدمت اور نوکری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ کے اور میرے امام نے فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جناب